بھارتی پنجاب میں امرتسر کے علاقے میں ہٹ کیے ہیں۔ انڈیا اپنی مذموم سازشوں کے ذریعے انڈین پنجاب میں سکھوں کی آبادیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہماری تمام ہمدردی سکھوں کے ساتھ ہے، ان اقلیتوں کے ساتھ ہے جو کہ اس وقت اس کی اندرونی سازشوں اور مظالم کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ This is a shocking development, a provocation of highest order, where India has now started firing ballistic missiles at its own population, which doesn't make any sort of sense. Insanity اور عقل سے معوف ایک حرکت، اپنے ہی ملک میں 5 بیلسٹک میزائل امرتسر میں اور ایک آدم پور میں گرا دیے ہیں، ٹارگٹ کر دیے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر قیمت پر ملک اور قوم کا دفاع کیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کا پہلگام واقعے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری تمام ہمدردی سکھوں اور اقلیتوں کے ساتھ ہے۔ انڈین گورنمنٹ نے سکھوں کے ساتھ اور خاص کر جو مائنارٹیز وہاں پر ہیں ان کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارت انڈین پنجاب میں سکھوں کی جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت انڈین پنجاب میں سکھوں کی جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں پنجاب کے سکھوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت انڈین پنجاب میں سکھوں کی جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت نے آدم پور سے 8 بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ ہماری تمام ہمدردیاں سکھوں اور اقلیتوں کے ساتھ ہیں۔ بھارت نے 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ بھارت انڈین پنجاب میں سکھوں کی جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارت نے آدم پور سے 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ بھارت اپنے پنجاب میں سکھوں کی آبادیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل چودھری کا یہ کہنا تھا کہ ہماری تمام ہمدردی سکھوں کے ساتھ ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، بھارت انڈین پنجاب میں سکھوں کی جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، نیوز بریفنگ دی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت انڈین پنجاب میں سکھوں کی جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو بتائیں کہ امرتسر میں بھی گردوارے کو نشانہ بنایا گیا انڈین فورسز کی جانب سے، جس کا الزام پاکستان پر لگایا گیا، اور ایک مرتبہ پھر بھارت نے 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، جن میں سے 5 امرتسر میں گرے ہیں۔ بھارت انڈین پنجاب میں سکھوں کی جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، بھارت کی جانب سے یہ کارروائیاں مسلسل جاری ہیں، اور پاکستان متعدد باری کہہ چکا ہے کہ ہم جنگ نہیں امن چاہتے ہیں، لیکن ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اب بھارت نے ایک مرتبہ پھر شعبدہ بازی دکھائی ہے اور انڈین پنجاب میں سکھوں کی جگہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت نے 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، جن میں سے 5 امرتسر میں گرے ہیں۔ 2 روز قبل بھی بھارت کی جانب سے امرتسر میں گردوارے کو نشانہ بنایا گیا اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا گیا، لیکن پاکستان نے یہ تمام حقیقت واضح کر دی کہ پاکستان کبھی بھی اس طرح کے مقامات کو جو عبادت گاہیں ہیں ان کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ بھارت کی جانب سے فائر کیا جانے والا ایک میزائل آدم پور میں گرا، جبکہ 5 میزائل انڈین پنجاب میں گرے ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ بھارت نے 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، جن میں سے 5 امرتسر میں گرے ہیں اور ایک آدم پور میں گرا ہے۔ بھارت انڈین پنجاب میں سکھوں کی جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ متعدد بار یہ شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے ہیں کہ بھارت کشمیر میں اور پنجاب میں اس طرح کی کارروائیاں کر سکتا ہے کہ جس سے وہ پاکستان کے خلاف کشمیریوں کو اور پنجابی سکھوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرے، اور یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ بھارت کشمیر میں بھی یہ کارروائیاں کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب میں بھی یہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ بھارت نے 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، جن میں انڈین سکھوں کی آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بھارت نے 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے، جن میں سے 5 امرتسر میں گرے ہیں۔
بھارت کی جانب سے فائر کیا جانے والا ایک میزائل آدم پور میں گرا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے یہ پریس بریفنگ دی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت انڈین پنجاب میں سکھوں کی جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت نے 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے جن میں سے 5 امرتسر میں گرے۔ بھارت سکھوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ دوسری جانب بھارت مقبوضہ کشمیر میں بھی متعدد مقامات کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جس کا الزام مسلسل پاکستان پر لگا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا بھی مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور پاکستان پر الزام تراشی کر رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے متعدد بار یہ واضح کیا گیا ہے، عالمی میڈیا کو بھی اس حوالے سے مکمل طور پر ثبوت بھی پیش کیے گئے ہیں کہ بھارت کی جانب سے یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر سے بھارت نے اپنی شعبدہ بازی دکھائی ہے، 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے جن میں سے 5 امرتسر میں گرے اور ان میزائلوں میں سے ایک میزائل آدم پور میں گرا ہے۔ بھارت سکھوں کی جگہوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ترجمان پاک فوج کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور اس کا مقصد واضح ہے کہ بھارت پنجاب کے سکھوں کو اور کشمیریوں کو پاکستان کے خلاف کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے اور ان کو لڑانا چاہتا ہے۔ بھارت نے 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں جن میں سے 5 امرتسر میں گرے ہیں، ایک آدم پور میں گرا ہے۔ بدحواسی میں بھارت اپنے ہی شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہماری تمام ہمدردی سکھوں اور اقلیتوں کے ساتھ ہیں۔ بھارت نے آدم پور سے 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، ان میں سے 5 امرتسر میں گرے ہیں جبکہ ایک میزائل آدم پور میں گرا ہے۔ بھارت اپنے پنجاب میں سکھوں کی آبادیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے بارہا یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ پاکستانی فوج کبھی بھی آبادی کو ٹارگٹ نہیں کرے گی، ایسے مقامات کو ٹارگٹ نہیں کرے گی جہاں پر معصوم شہری ہیں یا جہاں پر اقلیتوں کی عبادت گاہیں ہیں۔ اور بھارت جان بوجھ کے اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے جس کا الزام پاکستان پر لگا رہا ہے۔ بھارت بار بار اپنے ٹی وی چینلز پر ایسی ویڈیوز بھی شیئر کر رہا ہے جو اے آئی جنریٹڈ ہیں یا پھر ایسی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں جن میں اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا اور ان ویڈیوز کو اس طرح دکھایا جا رہا ہے جیسے پاکستان نے اٹیک کیا ہے۔ مزید اس کی تفصیلات جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد کامران خان سے۔ کامران، اس معاملے کی کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ کامران خان، آپ سن پا رہے ہیں؟ آپ کو بتائیں کہ بھارت کی جانب سے 6 میزائل فائر کیے گئے ہیں آدم پور سے، ان میں سے 5 میزائل امرتسر میں گرے ہیں جبکہ ایک میزائل آدم پور میں ہی گرا ہے۔ اور اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بھارت انڈین پنجاب میں سکھوں کی جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ 6 میں سے 5 بیلسٹک میزائل امرتسر میں گرے جبکہ ایک میزائل آدم پور میں گرا ہے۔ بھارت اپنے ہی ملک کی اقلیتوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارتی مسلمان بھی اس وقت شدید خوف و ہراس کا شکار ہیں کیونکہ انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان کے حوالے سے ان کی ہمدردیاں ہیں تو ان کو چن چن کے زد و کوب بھی کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ کامران خان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ کامران، اس معاملے کی کیا تفصیلات سامنے آئی؟ جی دیکھیے، بالکل پاکستان کی جانب سے جو ایک جوابی کارروائی جو تھی وہ واجب تھی، آج وہ اس جوابی کارروائی میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ انڈیا کو بیلسٹک میزائل کی صورت میں ان کو جواب دیا گیا ہے۔ 5 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ انڈیا جی، کامران خان سے مزید بھی تفصیلات جانیں گے۔ آپ کو بتائیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس بریفنگ دی ہے اور کہا ہے کہ بھارت نے ننکانہ صاحب میں سکھوں کی عبادت گاہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ بھارت نے 6 ڈرون سے ننکانہ صاحب پر حملہ کیا جسے ناکام بنایا گیا۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ 5 میزائل امرتسر میں گرے ہیں جبکہ ایک میزائل آدم پور میں ہی گرا ہے۔ اور اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور ہماری تمام ہمدردیاں سکھوں کے ساتھ ہیں۔ بھارت نے آدم پور سے 6 میزائل فائر کیے ہیں، ایک بیلسٹک میزائل آدم پور جبکہ 5 امرتسر میں گرے ہیں۔ بھارت اپنے پنجاب میں سکھوں کی آبادیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ 2 روز قبل بھی امرتسر میں ہی ایک گردوارے کو نشانہ بنایا گیا، سکھوں کی عبادت گاہ کو نشانہ بنایا گیا اور اس کا الزام بھارتی میڈیا نے پاکستان پر لگایا، لیکن پاکستان نے اس کا واضح جواب بھی دیا۔ کامران، آپ مزید تفصیلات بتا رہے تھے۔ جی بالکل، دیکھیے یہ بھارت جو ہے وہ
اپنے جنگوازم کی وجہ سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور اس میں اس نے بہت سے جیسے فالس فلیگ آپریشن کیے ہیں، اور اسی طریقے سے اب یہ کہا گیا ہے کہ کوئی 6 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ فائر کیے تھے بھارت نے، اور ان میں سے 5 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ امرتسر میں گرے ہیں، جو کہ سکھوں کی جو ہے سکھ برادری کی آماجگاہ ہے۔ ان 5 بیلسٹک میزائلوں کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی بہت وہاں پر نقصان جو ہے وہ ہے، جس کی کہ ابھی باقاعدہ طور پر جو اعداد و شمار جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو لیکن اس کا جو ہم نے یہاں پر ڈی جی ایس پی آر نے باقاعدہ طور پر ان میزائل کے استعمال پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، اور اس کو کنڈیم کیا ہے، اس لیے کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے ہی شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور یہ جو 5 بیلسٹک میزائل جو ہیں جو امرتسر کی حدود میں گرے ہیں، یہ بھی بھارت کا ایک طرح سے فالس فلیگ آپریشن ہے، کیونکہ اس کا جو الزام ہے وہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگایا جا رہا ہے، اور سکھ برادری کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے ہوا ہے، اور سکھ برادری کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت کے بیج بونے کی یہ ایک سازش ہے، یعنی حملہ خود کیا جا رہا ہے، اور اس کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور اس مذموم سازش کے ذریعے یہ سکھ برادری کے دلوں میں پاکستان کے خلاف، پاکستانیوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت کے بیج بونا ہے۔ تو یہ ایک ایسی سازش ہے، یہ بھی اسے بھی ایک فالس فلیگ آپریشن ہی کہیں گے، بالکل پہلگام کی طرح ہی، کہ جس میں پہلگام میں جو ہے وہ دہشت گردی کی کاروائی ہوئی، اور اس دہشت گردی کی کاروائی جو ہے وہ بغیر ثبوت کے، بغیر کسی بھارت ایویڈنس کے کے ان ایکشنز میں تیزی دیکھی گئی ہے کہ مسلسل 2 روز پہلے بھی امرتسر میں اسی طرح کا ایک میزائل اٹیک ہوا جو کہ گردوارے پر لگا، اور اس کا الزام بھی پاکستان پر لگایا گیا، اور اب یہ 6 میزائل جو سوشل میڈیا پر سکھوں کی جانب سے، بھارتی سکھوں کی جانب سے خاص طور پر اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف کسی بھی کارروائی میں شامل نہیں ہوں گے، یہ ایک سازش مکمل کی جا رہی ہے جس میں ان سکھوں کو جو بھارتی پنجاب میں موجود ہیں انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکے؟ جی بالکل، یہ اسی ایک گھناؤنی سازش اور ایک مذموم کوشش ہے یہ پاکستان کے خلاف، جو کہ ہندوستان نے اپنے ہی شہریوں کو قربانی کا بکرا بنا کر جو ہے وہ کی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب سفارتی دہشت گردی ہوئی تھی، اور 22 اپریل کو پہلگام واقعے کے بعد جب ہندوستان نے سفارتی دہشت گردی کی سفارتی جارحیت کی ابتدا کی تھی، اور تمام جو ویزے تھے وہ کینسل کیے تھے، جو بارڈر تھے وہ بند کر دیے تھے انڈیا پاکستان کے درمیان، تو اس میں اس وقت پاکستان نے بھی پھر اس کا اسی انداز میں جواب دیا تھا، اسی جو سفارتی جارحیت تھی اس کا اسی انداز میں جواب